اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید و فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وکلا نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت بہ فؤادک وجاءک فی ھذہ الحق وموعظۃ وذکری للمؤمنین۔ معزز سامعین محترم، بالعصر رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن میں پروگرام تاریخ کے جھروکوں کے ساتھ باقر نقوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج مسلسل ہمارا یہ چوتھا پروگرام ہے اور آپ کے سامنے تاریخ انسانیت کے وہ واقعات بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جن میں خداوند عالم نے اس انسانیت کی ہدایت کے لیے سبق رکھے ہیں، اور صرف وہ واقعات بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جن واقعات کی تصدیق ہمیں قرآن مجید سے بھی مل رہی ہے، یعنی ہم تاریخ کو قرآن مجید کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس کو دیکھنا اس لیے بہت اہم ہے کہ خود خداوند عالم نے قرآن مجید میں یہ حکم فرمایا ہے کہ یہ سارے قصے اور واقعات ہم نے اس لیے بیان کیے ہیں کہ آپ ان کے ذریعے حق کو پہچان سکیں، ان کے ذریعے نصیحت حاصل کر سکیں، ان کے ذریعے اپنے دلوں کو مضبوط بنا سکیں۔ گزشتہ دنوں کی گفتگو میں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام سے اپنی گفتگو کا سلسلہ شروع کیا، ان کی خلافت کے معاملات، ان کی جنت کی رہائش، اس کے بعد ان کا زمین پر آنا، پھر حابیل و قابیل کا معاملہ، پھر شیس و یافس سے نسل انسانی کا آگے بڑھنا، پھر حضرت ادریس علیہ السلام کے ذریعے تہذیب و تمدن کی بنیاد، اور اس کے بعد پھر قوم نوح علیہ السلام اور ان کا بیان، پھر اسی دوران ہم نے قوم عاد اور قوم سمود کا ذکر یعنی حضرت ہود اور حضرت صالح کا ذکر بھی آپ کے سامنے پیش کیا، اور پھر اس کے بعد کل کی گفتگو میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں چند چیزیں آپ کو بتا سکیں۔ آج مزید ایک چھروکے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں گفتگو جو کل ہوئی تھی اس میں یہ کہ ان کے والدین کا نام آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ تارخ ان کے والد گرامی کا نام، اختلی ان کی والدہ گرامی کا نام، آزر ان کا چچا تھا جو کہ بت پرست تھا۔ نمرود کی اس وقت حکومت تھی اور بابل شہر کے باہر ایک پہاڑ کی ایک غار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ 13 سال تک وہ اس غار میں رہے اور اس کے بعد وہ پھر شہر میں گئے اور شہر میں جا کر جو ہے انہوں نے دعوت تبلیغ کو شروع کیا۔ میں مختصر تعارف پچھلے پروگراموں کا آپ کے سامنے پیش کرتا چلا جا رہا ہوں۔ انہوں نے سلسلہ تبلیغ جب شہر میں شروع کیا تو پھر اس کے بعد بت پرستوں کو بھی، اور اس کے ساتھ جو ستارہ پرست تھے ان کو بھی، جو چاند پرست تھے ان کو بھی، جو سورج پرست تھے ان سب کی نظریوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دلائل کے ذریعے، اور ایسے دلائل کے جو مشاہدے میں آنے والے دلائل تھے ان کے ذریعے، ان تمام کے اس نظریے کو رد کرتے چلے گئے اور ان کے باطل عقائد کو ختم کرنے کی کوشش کرتے چلے گئے۔ سب سے زیادہ تعداد کیونکہ بت پرستوں کی تھی تو اس وقت جو ہے وہ انہوں نے شہر میں ایک بت خانہ بنا رکھا تھا، ایک صنم کدہ بنا رکھا تھا کہ جہاں پہ انہوں نے بت رکھے تھے اور لوگ وہاں پہ آ کر ان بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا ذکر بھی خداوند عالم نے قرآن مجید میں فرمایا ہے سورہ مبارکہ انبیاء میں، اور اس سورہ میں جب آپ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو یہ تمام واقعات جو ہیں وہ بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو وہاں پہ مل جائیں گے کہ خداوند عالم نے کہ اس نبی نے، اس عزت دار نبی نے، کہ جو میں نے کل آپ کے سامنے گزارش کی تھی کہ تاریخ انسانیت کی ایک اہم ترین شخصیت ہے، تو انہوں نے قوم کو یہ کہا کہ میں یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 57 سے 57 سے یہ بات شروع ہو رہی ہے کہ میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک چال چلوں گا۔ اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ سال کے 3 دن یہ لوگ جو اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں آباد تھے، یہ اپنے ایک عید کی طرح کا ایک تہوار مناتے تھے کہ جن 3 دنوں میں یہ شہر سے باہر چلے جاتے تھے اور وہیں پہ جا کے جو ہے یہ اکٹھے ہو جاتے تھے اور خرافات میں مبتلا رہتے تھے۔ جب یہ سب لوگ اپنے اس تہوار کے لیے شہر سے باہر چلے گئے تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موقع پا کر ان کے صنم کدے میں گئے اور وہاں پہ ایک اوزار کے ذریعے، ایک ہتھیار کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پہ رکھے ہوئے تمام بتوں کو سوائے ایک جو ان میں سب سے بڑا تھا اس کو چھوڑ دیا اور باقی تمام بتوں کو چکنا چور کر دیا، انہیں توڑ دیا، اور وہ جس اوزار سے انہوں نے بتوں کو توڑا تھا وہ اوزار اس بڑے بت کے گلے میں ڈال کر حضرت ابراہیم وہاں سے واپس آ گئے۔ جب وہ لوگ اپنا وہ تہوار منا کر شہر میں واپس آئے اور اپنے عبادت خانے کی طرف متوجہ ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ تو ان کے سارے
خداؤں کو کہ جنہیں وہ خدا سمجھتے تھے، ان کے سارے بتوں کو کسی نے توڑ دیا ہے اور وہ زمین پہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے وہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ابراہیم کو ان بتوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنا تھا، تو ہو نہ ہو یہ کام ابراہیم کا ہوگا۔ شکایت بادشاہ تک پہنچی، نمرود تک، تو اس نے یہ کہا کہ گرفتار کر کے حضرت ابراہیم کو دربار میں پیش کیا جائے۔ یہ ظالم بادشاہوں کا پرانا طریقہ رہا ہے کہ وہ معصومین کو دربار تک لے کر آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو دربار میں لایا گیا اور حضرت ابراہیم کے سامنے جو ان پہ الزام تھا اس الزام کو پیش کیا گیا۔ یوں سمجھیے کہ یہ تاریخ میں ایک پہلا جوڈیشل کمیشن ہے جو بنایا جا رہا ہے اس تحقیق کے لیے کہ بتوں کو کس نے توڑا ہے، اور وہ پہلی شخصیت کے جس پہ الزام لگا کے اسے پیش کیا جا رہا ہے دربار میں، عدالت میں، وہ اللہ کا نبی حضرت ابراہیم ہے۔ حضرت ابراہیم سے کہا گیا کہ کیا تم نے ان بتوں کو توڑا ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ جو ان میں بڑا ہے یہ اسی کا کام ہے، کبیرہم، جو ان میں بڑا ہے یہ اسی کا کام ہے، یہ اس نے کیا ہوگا، اس سے پوچھو۔ تو اس وقت سب نے کہا کہ یہ بول نہیں سکتا، یہ بیان نہیں کر سکتا، یہ بتا نہیں سکتا یہ سب کچھ کس نے کیا ہے۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ بول نہیں سکتا، یہ بتا نہیں سکتا، اپنے پر اپنے ساتھیوں پہ ہونے والے ظلم کی گواہی نہیں دے سکتا، تو تم پھر ایسے کو خدا کیوں مانتے ہو جو تمہارے سامنے ایک حقیقت کو، ایک واقعے کو بیان کر کے گواہ تک نہیں بن سکتا؟ تم ایسے کو خدا مان کر اس کے سامنے کیوں جھکتے ہو؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دلیل دربار میں بیان ہوئی، اس عدالت میں بیان ہوئی، تو تمام لوگوں کے سر جھک گئے اور ان کے پاس کوئی جواب موجود نہیں تھا، کہنے کے لیے کوئی بات ان کے پاس موجود نہیں تھی۔ تو اس وقت جب نمرود نے یہ دیکھا کہ یہ تصور تو باطل ہوتا چلا جا رہا ہے، تو اس وقت اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا کہ اگر یہ نہیں تو پھر میں خدا ہوں۔ تو اس وقت پھر حضرت ابراہیم نے اس کے ساتھ مناظرہ شروع کیا کہ اگر تو خدا ہے تو پھر سن، میرا اللہ وہ ہے کہ جو زندوں کو موت دیتا ہے اور مردوں کو زندہ کرتا ہے، اگر تو خدا ہے تو یہ کر کے دکھا۔ معزز ناظرین، اس نے کیا کیا کہ اس نے ایک راہگیر، ایک چلتے ہوئے شخص کو قتل کر ڈالا اور کہنے لگا دیکھو میں موت دیتا ہوں۔ اس نے ایک موت کے سزا یافتہ قیدی کو چھوڑ کے کہا کہ لو دیکھو میں زندگی دیتا ہوں۔ گو کہ اس کی یہ دلیلیں ناقص تھیں، لیکن حضرت ابراہیم نے اس دلیل پر بحث نہیں کیوں کی، کیونکہ دلیلوں پر، اس ایک ہی دلیل کے اوپر بحث وہ شخص کرنا شروع کر دے کہ جس کے پاس دلیلوں کی کمی ہو۔ حضرت ابراہیم کے پاس مزید دلیلیں موجود تھیں، فوراً ارشاد فرمایا سن، میرا اللہ وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو اللہ ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ قرآن مجید میں یہ باتیں موجود ہیں کہ جواب میں ہوا کیا، وہ بہت الذی کفر، کافر مبہوت ہو گیا، اس کے پاس دینے کے لیے جواب کوئی نہیں تھا۔ تو اس کے پاس جب دینے کے لیے کوئی جواب نہ بچا تو اس نے پھر وہی رعونت شاہی کا استعمال کرتے ہوئے اس نے کہا ابراہیم ثابت ہو چکا ہے کہ یہ جرم تم نے ہی کیا ہے، اب اس کی سزا کے طور پر ہم تمہیں کسی ایسے عذاب میں مبتلا کریں گے کہ تم آنے والے لوگوں کے لیے ایک عبرت بن جاؤ۔ اس نے سوچنا شروع کیا کہ کون سی سزا دی جائے ابراہیم کو تاکہ لوگ آئندہ نہ اس کی بات پہ غور کر سکیں، نہ اس کے دیے ہوئے پیغام کی جانب متوجہ ہو سکیں۔ تو اس نے کہا کہ ابراہیم کو آگ میں زندہ جلا دیا جائے۔ جب یہ بات اس نے طے کر لی کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں زندہ جلایا جائے، تو پھر اس نے تمام سرزمین عراق سے لکڑیاں اکٹھا کرنا شروع کی، اور مورخین اور مفسرین نے اس بات کو لکھا کہ میلوں تک یہ آگ روشن کی گئی، اور حضرت ابراہیم کو جلتا ہوا دیکھنے کے لیے اس نے اپنے دربار کے باہر ایک مینار تعمیر کیا تاکہ میں اس مینار پر بیٹھ کے ابراہیم کے جلنے کا منظر دیکھ سکوں۔ جس طرح میں نے کل بھی آپ کے سامنے گزارش کی تھی کہ آپ سرزمین بابل پر اگر جائیں تو آپ کو اس کے محل کے آثار بھی وہاں پہ ملیں گے، وہ جلی ہوئی زمین بھی وہاں پہ ملے گی جہاں پہ یہ آگ جلائی گئی، اور اس مینار کے آثار بھی ابھی تک موجود ہیں جس پہ بیٹھ کے وہ حضرت ابراہیم کو جلتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا۔ اس قدر آگ تھی اور اس آگ کی اس قدر حدت تھی کہ کوئی اس کے قریب تک نہیں جا سکتا تھا، حتیٰ کہ اوپر سے اگر کوئی پرندہ گزر جائے تو وہ پرندہ بھی بھون کے نیچے گر جایا کرتا تھا، جل کے نیچے گر جایا کرتا تھا۔ تو اب یہ معاملہ سامنے آ گیا کہ اب اگر حضرت ابراہیم کو اس آگ میں جلانا ہے تو انہیں اس آگ میں پھینکا کیسے جائے، کیونکہ اس آگ کے قریب تو کوئی جا نہیں سکتا۔ تو پھر اس وقت منجنیق کا سہارا لیا گیا، جسے آج کے دور میں آپ توپ سمجھ لیجئے، اس طرح کی ایک اس زمانے میں یہ ہتھیار اوزار ہوتا تھا کسی چیز کو دور پھینکنے کے لیے۔ اس منجنیق میں جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رکھا گیا اور ادھر وہ مینار پر جا کر بیٹھ گیا
نمرود اس سارے منظر کو دیکھنے کے لیے کہ میں ابراہیم کو جلتا ہوا دیکھوں کہ ابراہیم جلتے کیسے ہیں، تو اس نے اس جگہ پر بیٹھ کر، اور یہ بھی میں کہتا ہوں کہ یہ جبر مشیت تھا کہ وہ اس ساری چیز کا گواہ بنے تاکہ وہ ہر ایک چیز کو بیان کرے اور وہ تمام چیزیں جو ہے وہ صفحہ تاریخ کے اوپر لکھی جا سکیں۔ یہاں سے اسی کا بیان شروع ہوتا ہے۔ تاریخ طبری نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ جو نقل کردہ باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کرنے سے پہلے ایک اور بات بیان کر دوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اس منجنیق میں ڈال کر آگ کی جانب پھینکا گیا تو اس وقت مفسرین نے لکھا کہ حضرت جبریل فوراً آئے اور انہوں نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہا کہ اے ابراہیم، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی مدد کروں، میں روزانہ جو آپ پر وحی لے کے آتا ہوں میں آپ کو آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی مدد کروں۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں اپنے خدا کے علاوہ کسی کی مدد نہیں چاہتا۔ یہ توکل حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، جس کا نبی ہوں، جس کا پیغامبر ہوں، کہ جس کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہا ہوں، مجھے اس کے سوا کسی کی مدد نہیں چاہیے، مجھے اس کے سوا کسی کی حمایت نہیں چاہیے۔ حضرت جبریل پلٹ گئے اور حضرت ابراہیم آگ میں سفر کرتے ہوئے اس آگ کے درمیان کی جانب آگے بڑھنے لگے، ہوا میں سفر کرتے ہوئے۔ اس منظر کو اب یہاں سے نمرود بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ بیچ آگ کے ایک تخت لگا ہوا ہے اور اس تخت پہ ایک جوان موجود ہے کہ جس نے سبز رنگ کا عمامہ پہن رکھا ہے۔ اس نے آتے ہوئے حضرت ابراہیم کو اپنے ہاتھوں پہ سہارا دیا اور اس کے بعد اس تخت پر حضرت ابراہیم کو لٹایا اور لٹانے کے بعد یہ کہا کہ اٹھو ابراہیم، خداوند عالم کی مدد آ گئی۔ اور اس کے بعد فوراً اسی شخصیت نے یہ کہا کہ یا نارن کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، کہ اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا۔ اس کے کہنے سے وہ آگ گلزار بن گئی اور حضرت ابراہیم زندہ سلامت اس آگ سے باہر آ گئے۔ اب جب لوگوں نے یہ منظر دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام زندہ سلامت اس آگ سے باہر آ گئے اور نمرود کو اپنی حکومت ڈوبتی ہوئی نظر آنے لگی، تو اس وقت اس نے فوراً یہ اگلا حکم صادر فرمایا، کیونکہ اب قتل تو کر نہیں سکا، موت کے گھاٹ تو حضرت ابراہیم کو اتار نہیں سکا۔ اس نے فوراً اگلا حکم صادر کیا کہ ابراہیم تم میرا شہر چھوڑ کر یہاں سے چلے جاؤ، یہاں سے کہیں دور چلے جاؤ، میں تمہیں شہر میں رہنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اس وقت حضرت ابراہیم نے اس بات کو قبول کیا اور یہ حضرت ابراہیم کی پہلی ہجرت ہے کہ حضرت ابراہیم جو ہے وہ وہاں سے روانہ ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ مزید اس سے آگے کیا ہوا اور یہ سلسلہ آگے کیسے بڑھا، انشاءاللہ آئندہ آنے والے پروگراموں میں آپ کے سامنے اس پہ بھی قرآن کے ذریعے روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ آج کی حد تک اس پروگرام کے ساتھ جو میں آپ کے سامنے حاضر تھا، مجھے اجازت دیجیے۔ کل انشاءاللہ اس سلسلے کو لے کر یہیں سے آگے بڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔